بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، ایمان کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ انشاءاللہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں. الحمدللہ. اس کو اچھا کر دیجیے. جی، آپ سب اپنی مائک کو انشاءاللہ میوٹ کر لیجئے. الحمدللہ. ہم سب جانتے ہیں کہ آنے سے پہلے جب تک میں اور آپ اپنی نیتوں کا جائزہ نہ لیں تو بات نہیں بنتی نا. جب تک میرا اور آپ کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوگا، اخلاص اس میں شامل نہیں ہوگا تو ہمارے لیے بات نہیں بنے گی. چاہے وہ ذرہ برابر بھی کوئی بھی نیکی آپ کریں، الحمدللہ اس میں اخلاص بہت ضروری ہے کہ خالص اپنے رب کے لیے کریں گے نا تو اپنی نیتوں کو جائزہ لیں گے اور دعا پڑھیں گے. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اے اللہ میرے سارے عمل کو، ہماری ساری عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. اللہم اصلح نیاتنا وذریاتنا وزوجنا. تو مجھے امید ہے کہ الحمدللہ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھتے ہوں گے اور فوکس ہو کے اپنے رب کے لیے خالص ہوتے ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دے. الحمدللہ. بہت ہی خوبصورت سی جسے کہا جائے جسے کہا جائے بات تھی جو کہ صحابہ کی تھی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. الحمدللہ. اور وہ کیا تھا کہ سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ جندب بن عبداللہ اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہم، یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن کو سیکھا جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا. ہم سب الحمدللہ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں نا، یعنی ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ہے نا. اور جیسے جیسے میں اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کو پڑھتے میرے اور آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے نا. یہی ایک ایمان والے کی خوبی ہے کہ جب وہ قرآن پڑھے تو ضرور اس کے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے نا. اس کو لگے کہ اس نے سم تھنگ یعنی کچھ اس نے لرن کیا ہے نا. قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ ثلاث من کن فی ملأ اللہ قلبہ ایمانا صحبت الفقی و تلاوت القرآن والصیام. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس میں یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں، اللہ اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتے ہیں. میں بھی اور آپ بھی غور سے اس بات کو سنیں نا کہ میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمارا دل ایمان سے بھر جائے تو یہ تین باتوں کو اپنے اندر حاصل کر لیجئے یا اپنے اندر رکھ لیجئے. اور وہ تین باتیں کیا ہیں؟ عالم کی صحبت اختیار کرنا،
عالم کون ہوتے ہیں؟ جن کا علم اس کے عمل میں ڈھل جائے، جن کے اندر خشیت ہو، ہے نا؟ اللہ کے جو یعنی علماء جو کون ہیں؟ جو اللہ کی خشیت سے ڈرتے ہیں، یعنی ان کے اندر خشیت ہوتی ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کا علم ان کے عمل میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے۔ پھر کیا؟ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ روزے رکھنا۔ الحمدللہ، اللہ تعالی ہم سب کو یہ تینوں باتوں پر عمل کی توفیق دے، تاکہ دن بدن میرا اور آپ کا ایمان بڑھے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، چلیے اب ہم انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے اپنی جسے کہا جائے ریسائٹیشن کی طرف۔ آپ سب کو بہت مبارکباد کہ ماشاءاللہ آپ کی ایک سورہ کمپلیٹ ہو گئی باذن اللہ، ما توفیق الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے نا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک مائل اسٹون کمپلیٹ کیا ایک سورہ کی شکل میں۔ الحمدللہ آپ بھی سے جو بارک اللہ میمورائزیشن کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ لیٹر آن میں آپ کے لیے بتاؤں گی کہ آپ کے لیے کیا آپشن ہے۔ فی الحال ابھی ہم انشاءاللہ میمورائزیشن پہ چلتے ہیں، سورہ النازعات آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک۔ آپ سب نے اپنے اپنے مصحف کو کھولا ہے؟ کس کس نے کھولا ہوا ہے؟ شابش بتائیے۔ الحمدللہ 1 ٹائپ کیجیے۔ الحمدللہ سب نے کھول لیا۔ چلیے انشاءاللہ سورہ النازعات آیت نمبر، جی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة، يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة، تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، الحمدللہ رب العالمین، ہم انشاءاللہ یہیں تک اپنی ریسائٹیشن کو رکھیں گے۔
مجھے امید ہے کہ آپ اپنے لیسن کو بھیجیں گے انشاءاللہ العظیم، انشاءاللہ۔ چلیے انشاءاللہ میں اس کا لفظی ترجمہ کروا دیتی ہوں، جو کہ رہ گیا، پہلے آپ سے لفظی ترجمہ کروانا تھا، انشاءاللہ پہلے لفظی ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو میمورائزیشن میں آسانی ہو نا۔ چلیے، والنازعات قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں، یہ وہی ورڈ ہے نا نزا، جیسے موت کے وقت بھی جیسے ایک کیفیت ہوتی ہے نا کہ روح جو انسان کے جسم سے نکالی جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہی ورڈ آتا ہے نا، نزا کا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا بہت نزا کا عالم ہے نا، تو یہ وہی ورڈ ہے۔ تو قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں، یہ جو کا ترجمہ کہاں سے کر رہے ہیں، یہ جو الف لام لگا ہوا ہے نا اس سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نازعات کا مطلب ہوتا ہے کھینچنے والی، اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے، مؤنث کے لیے آتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے، واو آپ یہاں پہ قسم کا کریں گے، ٹھیک ہے، واو قسم کا ہے، النازعات یعنی جو کھینچنے والے ہیں، فرشتوں کی طرف اشارہ ہے۔ غرقا ڈوب کر، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا غرق ہو گیا ہے نا، ڈوب گیا، اس طرح کے ورڈ کہتے ہیں نا غرق ہو جانا، تو یہ وہی ہے ڈوب کر نا۔ والناشطات اور واو کا ترجمہ، اور میں اس لیے آپ کو ٹرانسلیشن بتا دی تاکہ آپ کی غلطی نہ ہو، کہیں پہ کوئی آپ کا ٹرانسلیشن مسنگ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ والناشطات، اور جو کا ترجمہ کہاں سے کر رہے ہیں، یہ جو ال لگا ہوا ہے، ناشطات آسانی سے نکالنے والے ہیں، نشطا آسانی سے نکالنا۔ یہ دیکھیں نا جو غرقا نشطا سب ہے، یہ مصدر آیا ہے، تو یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ کام ہے، ٹھیک ہے، نکالنا، ڈوبنا، اسی طرح نا، اسی وجہ سے ہم کہیں گے آسانی سے نکالنا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، والسابحات، اور وہ ال کا ترجمہ کیجئے جو سابحات تیرنے والے ہیں، سبحہ تیزی سے تیرنا، فالسابقات فا کا ترجمہ پھر، ٹھیک ہے، ال کا ترجمہ جو، السابقات کیا ہو جائے گا، سبقت کرنے والے، پھر جو سبقت کرنے والے ہیں۔ آگے بتایا جا رہا ہے کیا، سبقا سبقت کرنا، ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں سابقون الاولون یا سبقت لے جانا، یہ وہی ورڈ ہے۔ فالمدبرات فا پھر ال یعنی جو، مدبرات ہمارے یہاں بھی تدبیر کا ورڈ آتا ہے نا، تو یہ وہی ورڈ ہے، تدبیر کرنے والے ہیں، امرا کسی کام کی، یوم جس دن، ترجفو کانپے گی، یہ فعل آ گیا، ورب آ گیا، اور واجفہ کانپنے والی، کانپنے والی، تتبعوہا پیچھے آئے گی، ہاں اس کے، یہاں پہ دیکھیں ہاں ضمیر لگی ہوئی ہے، تو تتبعو یہ فعل ہے، پیچھے آئے گی ہاں اس کے، اور رادفہ پیچھے آنے والی، قلوبن قلوبن کیا ہو جائے گا، کچھ دل، نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے نا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کچھ دل، سارے دل نہیں، القلوب نہیں ہے، ہم کہیں گے قلوبن کچھ دل، یومئذن اس دن، واجفہ دھڑکنے والے ہوں گے۔ کوئی بھی ایگزام ہوتا ہے، اس کی کیفیت کو ویسے میں اور آپ امیجنیشن میں تو نہیں لا سکتے کہ اس دن کیا حالت ہوگی، لیکن دنیا میں بھی جب کوئی ایگزام دیتے ہیں، کوئی ٹیسٹ دیتے ہیں، کیا دل کی حالت ہوتی ہے، کتنا تیزی سے پلپٹیشن ہوتی ہے نا، دھک دھک کر رہا ہوتا ہے، کیوں، یہ نہیں کہ تیاری نہیں ہوتی، تیاری تو سم ٹائم ہوتی ہے، لیکن لگتا ہے کہ پتہ نہیں سب مائنڈ سے نکل گیا، یہ تو چھوٹی دنیا کے امتحان میں جس میں میری اور آپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے، تھنک اباؤٹ دا ڈے آف دا آخرہ، کیا ہوگا اس دن نا، واجفہ دھڑکنے والے ہوں گے، ابصارها نگاہیں ان کی، ابصار بصر کی جمع ہے، ہاں ان کی، خاشعہ جھکی ہوئی ہوں گے، ہم کہتے ہیں نا خشیت خاشعون، یہ وہی ورڈ ہے، جھکی ہوئی ہوں گے، یقولون اور کیا وہ کہتے ہیں کیا، آگے اس کی انشاءاللہ ٹرانسلیشن کے لیے موو ہوتا ہے تو میں آپ کو جی، خاشعہ یعنی جی، جھکی ہوئی ہوں گی، سوری ایک سیکنڈ رکیے گا، مجھے لگتا ہے مجھ سے مس ہوا ہے کوئی چیز، یقولون جی ہو گیا، جی یقولون خاشعہ جھکی ہوئی ہوں گے، یقولون وہ کہتے ہیں، اِنَّا کیا بے شک ہم، لَمَرْدُودُونَ البتہ پھیرے جانے والے، یہ جو لام ہے نا، یہ جو لام لگا ہوا یہ تاکید کا، اگر آپ نے اس کا ٹرانسلیشن مس کر دیا تو اس ورڈ کی جو شدت ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ آ کا ترجمہ دیکھیے کیا، اِنَّا بے شک، نہ ہم، ٹھیک ہے، یہ تینوں ترجمے ٹرانسلیشن آپ کی مس نہیں ہونی چاہیے، سیم اسی طرح لَمَرْدُودُونَ
البتہ پھیرے جانے والے ہیں، ٹھیک ہے، فی الحافرہ، پہلی حالت میں، پہلی حالت میں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو ٹرانسلیشن کو صحیح سے یاد کریں گے، جو ورڈ کا ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ تو چلیے انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ سب کریں گے۔ اچھا جو بہنیں، بس یہیں پہ میں اناؤنس کر دوں، آپ میں سے جو بہنیں بھی انشاءاللہ حفظ کر رہی ہیں، تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی اسسمنٹ کی جائے؟ آپ میں سے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی اسسمنٹ کی جائے، کہ آپ کی جیسے دو صورتیں ہو جائیں، سورہ نازیات اور سورہ نبا ہو جائے، تو پھر آپ کی اسسمنٹ کی جائے۔ پہلے میرا ارادہ تھا کوارٹرلی بیسس پہ آپ کی اسسمنٹ کر لیں، لیکن پھر مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے کوئی بہنیں بالکل نہیں ہوں، ان کے لیے حفظ نیا ہونا، تو میں نے سوچا کہ آپ کی دو صورت کے ساتھ اسسمنٹ کر لی جائے کہ آپ کو کتنا آپ کا حفظ اچھا ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو سب لوگ تیار ہیں؟ جو لوگ اس میں لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے ٹیکسٹ میں لکھیے۔ اوکے ٹھیک ہے، بارک اللہ۔ تو انشاءاللہ سسٹر عافیہ اب ان کے نام نوٹ کر لیں، پھر ہم ان کے لیے انشاءاللہ اسسمنٹ کی ہم آپ کو دونوں صورتوں میں سے انشاءاللہ اس کا طریقہ بتائیں گے کہ آپ نے اسسمنٹ کیسے بھیجنی ہے، اور جب ہماری انشاءاللہ سورہ نازیات کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے ہم انشاءاللہ آپ کی اسسمنٹ لے لیں گے، تو آپ کے لیے خود آسانی ہوگی، آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی آپ میں سے کسی کا مائک کھلا ہے تو پلیز آپ اس کو میوٹ کیجئے، تو اس میں یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کتنا میمورائز ہے، اور پھر دل تو دھک دھک کریں گے، لیکن اس دن کو دھک دھک کو جب کریں تو اس دن کی دھک دھک کو یاد کیجیے گا کہ وہ کون سا دن ہوگا انشاءاللہ۔ چلیے انشاءاللہ تھوڑی سی تجوید کو کوئکلی دیکھ لیں گے۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، میک شور کیجیے گا واؤ ون، ٹھیک ہے، نون پہ آپ نے غنہ کرنا ہے بالکل 2 کاؤنٹ، ٹھیک ہے، یہ نہیں کر کے ون نازیاتی نہیں، ون نازیاتی نہیں ہے، ون پورا نیزل ساؤنڈ میں جانا چاہیے، 2 کاؤنٹ۔ پھر نا کو آپ نے 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے، زا، یہاں پہ جو زائی ہے یہ، ٹھیک ہے، ناٹ دا زا، زائی ازانی، ازا ہے۔ آپ کی جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے، آپ کی جو سامنے کے جو فرنٹ ٹیتھ ہے نا، جو ثنائے علیہ اور سفلا یعنی اپر اینڈ باٹم، تو اس کے پیچھے رہے گی تو وسلنگ ساؤنڈ بھی آئے گی اور مخرج بھی صحیح ادا ہوگا۔ وَالنَّازِعَاتِ، آ کو انشاءاللہ آپ نے 2 کون موٹا نہیں کیجیے گا، تی کا تا کی جو کسرہ ہے اس کو شارپ رکھیے گا، باریک۔ غرقا، میک شور کیجیے گا غائن ہیوی، را بھی ہیوی، اور جب روکیں گے تو قا اونلی 2 کاؤنٹ، قا ایسے کر کے نہیں، ٹھیک ہے، اور میک شور کیجیے گا قا جب پڑھیں گے تو الف بھی آٹومیٹیکلی ہیوی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ الف جو ہے کنڈیشنلی کبھی ہیوی ہوتا ہے کبھی را، یاد رکھیے جب الف سے پہلے ہیوی لیٹرز آتا ہے تو قا ہیوی، الف ہیوی ہو جائے گا۔ اگر اس سے پہلے جیسے کائنا پڑھتے ہیں تو الف لائٹ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے کاف لائٹ لیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ وَالنَّاشِطَاتِ، اگین سیم میں بتا چکی ہوں، سیم آپ کو ویسے ہی غنہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ اس کو اسٹریچ کرنا ہے، نا شی پا کو پھر آپ نے انشاءاللہ کتنا 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، اور میک شور کرنا ہے کہ پا کے اندر الحمدللہ 2 کاؤنٹ آپ اس کو پڑھیں گے، لیکن یہ تا نہیں ہے، پا ہے، ٹھیک ہے، پا آپ نے اس کو پورا 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے۔ تی کی شارپ، تا کی جو کسرہ اس کو شارپ کیجیے گا، شین ہے نا، تفشی ہے، اس کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے، تو اس میں آپ کی زبان یعنی جو پھیلے گی آواز، نشطا، تو میک شور کیجیے گا اس کو پورا آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سیم اسی طرح یہ جو جتنا بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ جو اینڈ کر رہے ہیں یہ مد العوض کہلاتی ہے۔ میں ابھی پڑھا نہیں رہی تجوید، آپ میں سے جو اس کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نوٹ کر لیں، لیکن منڈے کلاس کے اندر میں اس میں اندر پڑھاتی ہوں، تو اس میں انشاءاللہ پھر آپ اس کو کر لیں گے۔ میں آپ کو حفظ میں صرف آپ کی اصلاح اس سینس میں کر رہی ہوں کہ آپ صحیح سے اپنا حفظ بھیجیں، کہیں پہ کوئی آپ کی میمورائزیشن میں اکارڈنگ تجوید کے مطابق غلطی نہ ہو انشاءاللہ۔ نشطا، تو کو آپ نے پورا 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ والسابحات، میک شور کیجیے گا سین ہے، اس میں بھی آپ کی وسلنگ ساؤنڈ ہے، اور آپ کی زبان آپ کے اپر اینڈ لوور جو آپ کے فرنٹ ٹیتھ ہے اس کے پیچھے رہے گی، سا، ایسا، سا بالکل شارپ ہونا چاہیے، ایسی ساؤنڈ۔ والسابحات، ہا کو آپ نے انشاءاللہ مڈل آف حلق سے نکالنا ہے، اور ہا کو 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، تی کی کسرہ کو آپ نے شارپ رکھنا ہے، سبحا، ٹھیک ہے، میک شور کیجیے گا با پہ قلقلہ ہونا چاہیے، اور ہا کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، وہی مد العوض ہے، ٹھیک ہے، 2 کاؤنٹ۔ فالسابقات،
ٹھیک ہے، میک شور کیجیے گا سا کی کسرہ شارپ اور 2 کاؤنٹ پڑھیں گے. قوف ہے تو قوف کو ہیوی پڑھیے گا، ٹھیک ہے، ہیوی لیٹرز میں سے آپ نے اس کو 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. قوتی، تی، تا کی کسرہ کو باری کیجیے گا تی. سابقا، اگین با پہ قلقلہ، سابقا، قا کو پورا 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. یہ سارے 2 کاؤنٹ پہ آپ کی اینڈنگ ہے. کیسے فرق کریں گے؟ قوف فتح قا، قوف فتح الف سکون قا، قا 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 قا، ٹھیک ہے، بس یہ ہے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے آپ. قا ایسے کر کے نہیں. فل، اب یہاں پہ لام آپ کا باؤنس نہیں ہونا چاہیے. فل مودا نہیں، فل یہ فل نہیں ہے. فل مدبراتی، فل مدبراتی، میک شور کیجیے گا فل ایک تو باؤنس اور دوسرا فل یہ بھی نہیں کرنا آپ نے، لام پہ جا کے ہولڈ بھی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں درست نہیں ہوں گی. آپ نے کیا کرنا ہے، پورا مخرج پہ اپنی زبان کو رکھنا ہے، لیکن ہلے نہیں. اگر آپ اپنی مخرج سے ہٹائیں گی گم لائن سے اپر تو پھر وہ ہلے گی تو باؤنسنگ کا ساؤنڈ آ جائے گا. فالمدبراتی، را میک شور ہیوی وتھ 2 کاؤنٹ انشاءاللہ. تا کی کسرہ کو شارپ کیجیے گا، تی تے نہیں پڑے گا. امرا، پورا اس کو پکڑنا ہے. امرا، لیکن ہولڈ نہیں کرنا، امرا نہیں، امرا پورا پکڑ کے غنہ، اور پھر آپ نے اس کو انشاءاللہ 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. یہ جو غنہ ہے یہ بیسیکلی ناقص غنہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ایک نیچرل میم اور نون کے اندر غنہ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے. امرا، یہ نہیں کہ امرا پڑھ دیا، ہاں اکثر لوگ پڑھتے ہیں نا جلدی میں پڑھ ہوتے ہیں. فالمدبرات امرا، نہیں، امرا پورا پڑھنا انشاءاللہ. یوم، اچھا یہاں پہ بہت ساری سسٹرز کی تھوڑی سی نا لین میں وہ یو پڑھ دیتے ہیں، یو نہیں ہے. دیکھیے اگر آپ نورانی قاعدہ نورانیہ اگر آپ نے پڑھا ہو، او بو تو سو جو ہو خو، ٹھیک ہے، میک شور کیجیے گا کہ اس میں بہت پرومیننٹ ہونا چاہیے آپ کا، ٹھیک ہے. تو یوم، ناٹ یوما، یوما نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. واؤ کی لینا کو آپ نے واضح کرنا ہے نا، یوم، یوم، ٹھیک ہے انشاءاللہ. یوم، میک شور کیجیے یو کی جو ایک کاؤنٹ ہے نہ 2 کاؤنٹ ہے نہ ہی 1 کاؤنٹ ہے، ان بٹوین ہے، تو ہم اندازے سے کہہ دیتے ہیں کہ 1.5 کاؤنٹ کر لیجیے. نہ ہی یا فتح یا ہے کیونکہ اس کے ساتھ واؤ بھی ایڈ ہے، تو یا فتح واؤ سکون یو، یو، ٹھیک ہے. تو یوم، الحمدللہ. ترجو، فور میک شور کیجیے گا را ہیوی ہو، تارو، تارو، تا ہیوی نہیں، اور ایسے نہیں، تارو، ٹھیک ہے. تا لائٹ ہوگی، را کو ہیوی کیجیے گا. جوفو فوراً پڑھیے گا کہ حرکت اسٹریچ نہ ہو. ترجوف راجفہ، میک شور کیجیے گا را ایک تو یہ آپ نے ہیوی بھی پڑھنا ہے اور 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. کیوں؟ الف اس کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہے. راجفہ، تو میک شور کیجیے کہ فا کے بعد تائیں مربوطہ ہے، گول تا ہے، اس کو آپ سکون دیں گے تو یہ ہا میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ہاں، یہ ہا نہیں ہے، یہ والا ہا نہیں ہے، ہاں، ٹھیک ہے. راجفہ، آگے آ جائیے. تتبعوہر، میک شور کیجیے یہاں پہ ہمس ہوگا. پہلے تو آپ اس کے اندر شدہ کی کوالٹی لے کر آئیں گے، تت اس کو پکڑیں گے، پھر ایئر کو بلو کیجیے گا. تت، 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 ٹھیک ہے، الحمدللہ سمجھ آ رہی ہے نا. تتبعوہر، تتبعوہر رادفہ، میک شور کیجیے گا عین ہے تو انشاءاللہ، اور ہر را، را کو ہیوی کیجیے گا 2 کاؤنٹ، دال کی کسرہ باریک. فہ، ہا کا مخرج نکالیے گا، یہ ہا نہیں ہے، ہا ہے، ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کو آپ نے باریک کرنا ہے، ہیوی نہیں کرنا. فہ، قلوب، لو کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے انشاءاللہ. قلوب کے اندر لو کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھیں گے، اور میک شور آپ نے کرنا ہے با کی دمہ کو پہلے واضح کریں گے اور پھر آپ نے غنہ کو دینا ہے، پہلے سے بوئیں کر کے نہیں دے گا. قلو، با کی دمہ کو واضح کیجیے، بو، اور پھر اوئی کا لگائیے. قلو بوئیں، بوئیں، ٹھیک ہے، آپ نے دمہ کو واضح کیا اور پھر نیزل ساؤنڈ ادا، کیونکہ ہر لیٹر کی ہم حرکت کو پورا ادا کریں گے جو اس پہ حرکہ ہے. اگر میں نے بوئیں دے دیا تو میں نے تو دمہ تو پڑھا ہی نہیں ہے نا. تو میک شور اس کا انشاءاللہ خیال رکھیے گا جی.
تو قلوب یومئذ، میں ابھی لین کا آپ کو بتا چکی ہوں، ناٹ یومئذ، میک شور پہلے زال کی کسرہ اور پھر آپ نے غنہ دینا ہے، یومئذ، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ اس کا آپ کو خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، وجیفہ، وا کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، وا کو آپ نے کیا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، واجفہ، الحمدللہ. جی، واجفہ کو پھر جب آپ پڑھیں گے تو ہاں آپ کا ساکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور جیم کی کسرہ واضح کیجیے گا، فا ہے تو فا کو واضح کیجیے گا. اب فوروہا، اب باپ قلقلہ، صاد کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، صاد ہیوی، اصو، اصی، اصو. ٹھیک ہے، تو آپ نے واضح کرنا ہے، اب فوروہا، ہاں کو آپ نے پورا 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، را کو ہیوی پڑے گا، خاشعہ، خاشعہ، آئین کو واضح کرتے ہوئے ہاں کو انشاءاللہ واضح کرنا ہے، خا. ٹھیک ہے، میک شور کیجیے گا، خا، خا، اس کو ہیوی کریں گے. ٹھیک ہے، شی، شی، شین کی کسرہ باریک، آئین واضح کر کے پھر ہا کو پڑھیے گا انشاءاللہ. یقولون، یا ایک حرکت ہے، قو اینڈ لو دونوں 2 کاؤنٹ. اوکے، یقولون، آپ یہاں پہ سرکل کر لیجیے، یہاں پہ کوئی نہ کوئی مدیہ ہو سکتا ہے آپ کا اسکپ ہو جائے. یہ واؤ مدیہ ہے. ٹھیک ہے، دونوں واؤ مدیہ ہے. پہلے غنہ کیجیے گا، میک شور نا کو 2 کاؤنٹ اینڈ غنہ وتھ ہولڈ وتھ 2 کاؤنٹ. ہم دونوں حمزہ کو واضح کیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ جلدی میں پڑھ جائیں. پورا آپ نے پڑھنا ہے دونوں حمزہ کو. لَمَرْدُودُونَ، مارو را پہ انشاءاللہ تھوڑا ہیوی کریے گا، مردودون. یہاں پہ بھی آپ سرکل کر لیجئے کہ یہاں پہ آپ کا 2 کاؤنٹ مس نہیں ہونا چاہیے، دونوں واؤ میں دیا ہے نہ ایک حرکت. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم ریسائٹیشن میں لاسٹ لیٹر کی حرکت کو جیسے تھوڑا سا لمبا کر دیتے ہیں، تو اس کا خیال کیجیے گا کہ لاسٹ لیٹر کی حرکت لمبا نہ ہو. اس کے لیے آپ نیکسٹ لیٹر کو فوراً گریب کیجیے. لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، میک شور کیجیے فوراً اگر آپ پڑھ لیں گے نا تو آپ کی حرکت اسٹریچ نہیں ہوگی. فِي الْحَافِرَةِ، تو اس میں یہاں پہ دیکھیں ہا کو مخرج سے نکالے گا، لام پہ باؤنس نہیں ہونا چاہیے. فی راہ، یعنی را کو آپ ہیوی کرتے ہوئے ہا کو نکالیں گے. چلیے، مجھے امید ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کیا ہوگا. اسی انداز سے آپ نے انشاءاللہ کبھی اگر آپ کا مس ہو جائے تو آپ یوٹیوب سے اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں، وہاں پہ یہ ساری ریکارڈنگز آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ العظیم. ٹھیک ہے، تو جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیک. آپ کے ہوم ورک انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں مل جائے گا کہ آپ کو 1 سے لے کر 10 آیات تک جو میمورائز کر کے بھیجتے ہیں. ہمارا یہ کورس بیسیکلی جو 30th کو میمورائزیشن کا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی سسٹر اپنی معذوری کی وجہ سے، معذوری کا مطلب ہے کہ ان کے اندر وہ کسی بھی وجہ سے نہیں کر پاتی اور صرف اپنی تجوید بھیجنا چاہتی ہیں تاکہ ان کو ان کی ریسائٹیشن اچھی ہو جائے، تو پلیز آپ اس میں بھی بھیج سکتے ہیں. لیکن میک شور آپ اپنی حفظ والے جو سسٹرز ہیں اس کو لکھ دیں کہ ہم حفظ کر رہے ہیں، یعنی آپ اس میں خالی اتنا مینشن کر دیجئے حفظ آیت 1 سے 10 جو اپنی آپ ریکارڈنگ بھیجیں، اور جو تجوید کر رہے ہوتے ہیں تو بس وہ لکھ دیں تجوید آیت 1 سے 10. لیکن جو ہمارا کورس ہے، میں اگین ریپیٹ کر رہی ہوں، یہ میمورائزیشن کا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ سب بھی ویلکم ہے جو کسی بھی وجہ سے میں اور آپ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. موو آن ہو جاتے ہیں انشاءاللہ اپنے گرامر سیشن کی طرف. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دے. کتنے لوگ ہیں جن کو گرامر اچھی لگ رہی ہے؟ تھوڑا سا وہی ہوتا ہے نا، ہر ایک پریشان ہوتا ہے کہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ٹیسٹ نہیں ہے. اچھی لگ رہی ہے؟ 1 ٹائم کر کے بتائیے کتنے لوگ ہیں. الحمدللہ. چلے پھر تھوڑا سا ٹیسٹ لے لوں میں آپ کا، تھوڑا سا ٹیسٹ لے لوں. چلیے الحمدللہ. پوری عربی گرامر کتنی چیزوں پہ بیس کرتی ہے؟ یعنی کون سا 2 علم ہے؟ علم، جی کتنے 2 ہے؟ شاباش، علم النحو اور علم الصرف. ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اچھا، جو بھی انسان اپنی منہ سے الفاظ نکالتا ہے 2 طرح کے ہوتے ہیں. کون کون سے؟ کچھ یاد ہے کسی کو؟ یاد ہے؟ ایک ہوتے ہیں بس جی شاباش الحمدللہ، محمل، اور جسے کہا جائے الحمدللہ مودو. گڈ، ماشاء اللہ. جو مودو ہے، میننگ فل الفاظ ہے نا، اس کی یعنی جس کو ہم کلمہ بھی کہتے ہیں، اس کی کتنی ٹائپ ہے؟ سوری، ہاں، جس کو ہم مودو کی پہلے ٹائپ بتائیے پھر ہم آگے بتائیں گے. جی سوری، نہیں، مودو کی ٹائپ بتائیے. الحمدللہ، مفرد اور
الحمدللہ مرکب، جی الحمدللہ. اور پھر مفرد کی ہم نے جس کو ہم کلمہ بھی کہتے ہیں اس کی 3 ٹائپ ہے. شاباش، ٹھیک ہے. پوری عربی گرامر کن 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے؟ لکھ کر بتائیے. کون سے اسم فعل حرف؟ شازیہ بارک اللہ سے شدت بارک اللہ. سب اسم فعل اور حرف. الحمدللہ، گڈ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو ہم نے الحمدللہ اسم فعل حرف کو دیکھا کہ پوری عربی گرامر ان 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے. ٹھیک ہے نا. اسم کو کتنی علامتیں آپ نے پڑھی ہیں؟ اسم کو میں کہتی ہوں اسم از دا ایکشن پلس ٹائم. از اٹ اوکے؟ اسم یہ ہے کیا اسم میں ایکشن پلس ٹائم؟ نو. الحمدللہ نا. ایکشن پلس ٹائم تو نہیں ہے نا. الحمد ورب ہے یہ تو. خود ماشاء اللہ یہ تو ورب ہے. تو اسم کیا ہے؟ نام ہوگا، ٹھیک ہے، یا صفت ہوگی، ہے نا. کسی چیز کا بھی نام ہو سکتا ہے، جگہ کا بھی ہو سکتا ہے، اور کسی بھی جیسے کہا جائے تھنگس کا بھی نام ہو سکتا ہے نا. الحمدللہ. گڈ. ٹھیک ہے. ساتھ ہم نے اس کی علامت پڑھی تھی. میں کہتی ہوں مضاف مضاف الیہ، یہ اسم کی علامت ہے کہ نہیں؟ جی جی یس الحمدللہ. حروف جارہ آ جائیں، یہ اسم کی علامت ہے کہ نہیں؟ گڈ ماشاء اللہ. ال لگ جائے، ال لگ جائے، یہ اسم کی علامت ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. تائے مربوطہ گول تا آ جائے، یہ اسم کی علامت ہے یا نہیں؟ یس گڈ ماشاء اللہ. بارک اللہ. آپ کو تو سب بارک اللہ یاد ہے. ٹھیک ہے. اگر میں پڑھتی ہوں، جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں تو زیادہ سمجھ آئے گا، پھر آپ نے انشاءاللہ بتانا ہے. الحمدللہ. جی. تو ہاں ہم نے جو دیکھا تھا کہ اسم کی علامت کے بعد ہم نے جو چیز دیکھی تھی، میں کہتی ہوں کہ جو الف ہوتا ہے اس کو ہم اسٹریچ نہیں کرتے، اور جو الف اور حمزہ کا اگر ہم فرق دیکھیں تو ہم کہتے ہیں الف کو ہم اسٹریچ نہیں کرتے اور حمزہ کو ہم اسٹریچ کرتے ہیں. کیا حمزہ پہ حرکت نہیں ہوتی؟ کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ میرا اسٹیٹمنٹ صحیح ہے کہ الف کو ہم نہیں اسٹریچ کرتے؟ نو. الحمدللہ. گڈ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. حرکت جو ہوتی ہے وہ ہر لاسٹ لیٹر کی حرکت ہوتی ہے، اور اعراب جو ہے وہ ہر لیٹر کی حرکت ہے. از اٹ اوکے اسٹیٹمنٹ؟ نو. الحمدللہ. ٹھیک ہے. گڈ ماشاء اللہ. صحیح ہے. ٹھیک ہے. حمزہ اصل ہوتا اور ایک حمزہ زائدہ ہوتا ہے. میں کہتی ہوں حمزہ اصل وہ ہے جو روٹ ورڈ کا حصہ نہ ہو، اور حمزہ زائدہ وہ ہے جو روٹ ورڈ کا حصہ ہے. یہ ٹھیک ہے؟ نہیں ہے نا. ہم نہیں. الحمدللہ. گڈ ہے. ٹھیک ہے. تو حمزہ زائدہ کی ہم نے الحمدللہ 3 ٹائپ پڑھی ہیں. حمزہ زائدہ کی 3 ٹائپ پڑھی ہم نے. نو. نہیں. حمزہ زائدہ کی ہم نے 2 ٹائپ پڑھی ہے. شابر. وصل اور قطع. ٹھیک ہے. وصل جب ہوتا ہے تو ابتدائی کلام میں پڑھا جاتا ہے، لیکن درمیان کلام میں اگر آ جائے تو وہ حذف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے میرا. جی الحمدللہ. قطع کیا ہوتا ہے؟ جو ہمیشہ آلویز ابتدا میں آئیں، ٹھیک ہے، درمیان میں آئیں، ہر حال میں پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں کہتی ہوں، میں آپ سے اگزامپل دیتی ہوں. جیسے میں آپ سے کہتی ہوں العادل، یہ کیا ہے؟ قمری ہے یا شمسی ہے؟ لام پروناؤنس ہو رہا ہے. جی قمری. گڈ ماشاء اللہ. الحسن، الحسن قمری. ٹھیک ہے. النہار، النہار شمسی. شاباش. سب کو پہچان ہو گئی. یہاں لام کا ادغام ہو گیا، لام پروناؤنس نہیں ہو رہا، تو اس کے بعد شمسی. گڈ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے الحمد. اسم کو ہم نے کتنے پہلو سے دیکھا تھا؟ کسی کو یاد ہے اسم کے کتنے پہلو سے دیکھا تھا؟ جس کو جانیں گے تو پھر ہم اسم کی پوزیشن کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں کسی بھی کلام کے اندر، کسی بھی سینٹنس کے اندر. گڈ ماشاء اللہ. کسی کو یاد ہے کون کون سی 4 پہلو ہیں؟ 4 اس کی جسے کہا جائے. شاباش. حالت یعنی اعراب، جنس یعنی جینڈر، عدد یعنی جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، اینڈ دا وسط یعنی معرفہ اینڈ نکرہ. گڈ ماشاء اللہ. چلیے اب آگے یہیں سے انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے، ساتھ ساتھ کریں گے. ہم نے اسم کی حالت دیکھ لی. ہم حالت یعنی کیسز، یا اس کو آپ انگلش میں کیسز کہہ لیجئے، یا آپ کہہ لیجئے عربی میں اعراب کے لحاظ سے فاعلی، مفعولی اور اضافی حالت ہے. اچھا میں آپ کو اگزامپل دوں گی، آپ نے مجھے بتانا ہے. ٹھیک ہے. کتب زید، کتب زید. میں آپ سے کہتی ہوں کتب، لکھا زید نے. یہ بتائیے زید کون سی حالت ہے؟ جی مرفوع. شاباش. فاعلی حالت ہے کیونکہ لکھنے والا کون ہے؟ زید. زید، زید روٹ ہے نا، زید نے لکھا. الحمدللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. اب میں کہتی ہوں کتبا، میں کہتی ہوں، ایک سیکنڈ میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. نصارا، نصارا، نصارا زیدن. اب مجھے بتائیے نصارا زیدن، زیدن کون سی حالت ہے؟ منصوب. یعنی اس نے مدد کی زیدن، زید کی. کیسے پتا چلا؟ کلو فاعل مرفوع،
कुल्लु मफ़ऊलिन मंसूबुन, है ना? ये टिप पे याद रहना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपसे कहती हूँ किताबु ज़ैदिन, किताबु ज़ैदिन, तो ये क्या हो जाएगा? हुँ? इज़ाफ़त, शाबाश, ठीक है ना? पोज़ेशन और पोज़ेसर, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड, माशाअल्लाह, ठीक है, तो ये सबको पता है, ठीक है। अहम तरीन जो बात थी, जो हमने पढ़ी थी कि सारे जितने भी अस्मा होते हैं, वो हालत रफ़ा में होते हैं, लेकिन उसके नस्ब या जर में जाने का कोई ना कोई वजह होती है, जो लेटर ऑन पढ़ेंगे। जर में जाने की तो सिर्फ़ 2 रीज़न होता है, या तो उससे पहले हर्फ़ जर आ जाए या फिर मुदाफ़ इलैह, इसके अलावा कभी भी इस्म जरी हालत में नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता। ओनली इन 2 कंडीशंस, नंबर 1, या उससे पहले हर्फ़ जारा आ जाए, हुरूफ़ जारा, या फिर मुदाफ़ इलैह, इन 2 इस्म साथ-साथ आ जाएँ। जैसे हम कहते हैं अल्लाह की किताब, है ना? किताबुल्लाहि, रसूलुल्लाहि, किताबु ज़ैदिन, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आगे देखा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि हमने इराब के एतबार से, इराब की तब्दीली के एतबार से इस्म की कितनी टाइप पढ़ी थी? हुँ? कित 3 पढ़ी थी, ठीक है। मैं आपसे कहती हूँ मुअर्रब मुनसरिफ वो अस्मा हैं जो तीनों हालतों में चेंज होते हैं, जैसे क़लमुन, क़लमन, क़लमिन, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। गैर मुनसरिफ जो मुअर्रब होते हैं, उन पर अल और तनवीन नहीं आती, ठीक है? अल और तनवीन नहीं आती, सही है ये? हुँ? अल और नो अल्हम्दुलिल्लाह। कसरा और तनवीन नहीं आती, सही सही है ना? कसरा और तनवीन नहीं आती, बारकल्लाहु फ़ीक, ठीक है? अल और तनवीन किस पर नहीं आती? मुदाफ़ पर नहीं आती, ठीक है? मुदाफ़ पर नहीं आती। अल और तनवीन मुदाफ़ पर कभी नहीं आएगी, लेकिन अल और कसरा गैर मुनसरिफ अस्मा पर कभी नहीं आएगा, ठीक है ना? मबनी मैं कहती हूँ जिनका फ़िक्स्ड इराब होता है, जो तीनों हालतों में, चाहे वो हालत रफ़ा हो, फ़ाइली हालत हो, सब्जेक्ट हो, या ऑब्जेक्ट जो मफ़ूली हालत या फिर पोज़ेशन के लिए आए, तीनों हालतों में, गुड, माशाल्लाह, ठीक है। इसका मतलब है ये भी आपको याद है, बारकल्लाह। आपने बनाया था ना सबने, माशाल्लाह, अपने होमवर्क भेजे, सिस्टर्स आपकी बहुत तारीफ़ करती हैं, बारकल्लाह। आप इतनी मेहनत के साथ भेजते हो, जो सिस्टर आप पे वर्क करती हैं, आपके होमवर्क चेक करती हैं, वो भी अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे, जो इतनी से अपने होमवर्क भेजते हैं, अपने काम करते हैं, बस अल्लाह ताला आपको अपने काम का बना ले, अल्लाहुम्मा आमीन। और ये सारी कोशिश का मीज़ान में आपके लिए वज़नी नेकी बना दें। आपको नहीं पता इसके पीछे कितने लोग हैं जो आपको स्लाइड दिखाने वाले हैं, पढ़ाने वाले, पीछे से आके होमवर्क चेक करने वाले। बस अल्लाह ताला सबकी कोशिशों को, और आप, अगर आप ना हो तो फिर हम पढ़ाएँ किसे? तो अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि जिसने हम सबको एक-दूसरे के लिए मददगार बना दिया, है ना? अल्लाह ताला की इस नेमत पर मैं और आप जितना शुक्र अदा करें कम है ना? व इन शकरतुम फ़अज़ीदन्नकुम, जितना आप शुक्र करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी नेमतों को और बढ़ा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, ये सारी गर्दानें आप कर चुके हैं। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि नसबी हालत में जब भी आप, जी, जी। जी, वो मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो हम इस्म की हालत पता करते हैं तीनों में से, तो इसमें कोई जैसे पता नहीं चलता कि इसकी कोई निशानियाँ हैं कि हमें पता चल सके ये मुअर्रब मुनसरिफ हैं या गैर मुअर्रब मुनसरिफ हैं या मबनी है? तो इसके कोई कीवर्ड्स या की पॉइंट्स होंगे जिनसे कि इस्म की हालत का पता लग सके? क्योंकि इस तरह तो जैसे रब्बिस समावाती था, तो इसमें से कोई पहचान इनकी जैसे हो। जी, अब मैंने आपको बताया था ना, सिस्टर राबिया, मैंने आपको बताया था कि हमने कैसे पहचानेंगे अगर तनवीन आ जाती है, ठीक है? किसी भी वर्ड पे तनवीन आ जाती है, तो याद रखिए, या सिर्फ़ सिंगल फ़तहा भी आ जाता है, या अगर सिंगल फ़तहा आएगा तो या दम्मा आएगा या कसरा आएगा, तो उससे पहले अल ज़रूर होगा, या तो अल और तनवीन नेवर टुगेदर। अगर अल लग जाएगा तो तनवीन रिप्लेस हो जाएगी, सिंगल फ़तहा, सिंगल दम्मा, सिंगल कसरा, ठीक है? नंबर 1, तो याद रखिए जो तीनों हालतों में चेंज होगा, ठीक है? जो तीनों हालतों में चेंज होगा, मुराद ये है कि उस पर तीनों हरकतें आ सकेंगी, यानी वो जैसे किताबुन, किताबन, किताबिन, या अल किताबु, अल किताबा, अल किताबी, या कुतुबुन, कुतुबन, कुतुबिन, या अल कुतुबा, अल कुतुब, अल कुतुबु, अल कुतुबा, अल कुतुबी। ये तीनों हालतों में चेंज हो रहे हैं, ठीक है? यानी तीनों तरह का इन पर वॉवल साइन आ रहा है, लेकिन जो गैर मुनसरिफ है ना, उनमें आपको ना
ہی تنوین نظر آئے گی کبھی بھی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی آپ کو کسرہ ملے گا. جیسے آپ نے پڑھا تھا ابراہیم ابراہیم ابراہیم، سلیمان سلیمان سلیمان، ٹھیک ہے. تو آپ پڑھتے پڑھتے بائی دا ٹائم انشاءاللہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ 80 سے 85% اسما ایسے ہیں جو کہ معرب ہیں، جو تینوں حالتوں میں چینج ہوں گے. یا تو تنوین آئے گی یا پھر ال کے ساتھ سنگل دمہ فتحہ کسرہ آئے گا، ٹھیک. لیکن جو غیر منصرف ہے صرف 12 سے 13% اسما ہے. وہ آپ کو الحمدللہ سمجھ آئے گا باعدہ. آپ جب آپ کرتے رہیں گے آپ خود دیکھیں گے قرآن پاک کے جب ریسائٹیشن کریں گے کبھی بھی آپ نے مریمی کبھی نہیں دیکھا ہے، مریم مریمہ مریمہ نظر آیا. تو ہم جب کرتے رہتے نا اسی طرح سلیمان سلیمان سلیمان، آپ نے سلیمانی کبھی نہیں دیکھا ہوگا، کبھی بھی اس چیز کو مینشن نہیں مطلب دیکھا ہوگا. اسی طرح مکہ تو مکہ تھا مکہ تھا، تو مکہ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان میں کہیں تنوین نہیں آ رہی، ان کی تینوں حالتوں میں دیکھیں. نمبر 2 ان پر نہ ہی جسے کہا جائے کہیں آپ کو کسرہ نظر آئے. ہمیں پتہ جی آپ دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ الحمدللہ کہ مکہ تھا اس کی نسبی اور جری دونوں حالت ہے. اکارڈنگلی ٹیکسٹ کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہاں پہ جو مکہ کا جو ورڈ ہے ایسا نسب کے طور پر آ رہا ہے یا ایسا جر کے طور پر آ رہا ہے. اسی لیے جب کبھی آپ پڑھتے یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل اسرائیل اسرائیل، کبھی بھی آپ نے قرآن پاک کے ریسائٹیشن میں اسرائیل ہی نہیں پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ ہے علامت. اسی طرح مبنی کا تو الحمدللہ بہت آسان سی پہچان ہے کہ چینج ہی نہیں ہوتے تینوں حالتوں میں. حاضہ حاضہ رہے گا، اولائکا اولائکا رہے گا، عیسیٰ عیسیٰ رہیں گے، موسیٰ موسیٰ رہے گا، ہدن ہدن رہے گا، ذالکا ذالکا رہے گا، الذی الذی رہے گا. ہم ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے الذی یہاں پہ ایز سبجیکٹ کے طور پر آیا ہے، یعنی رفع حالت ہے یا نسبی یا جری. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ العظیم، ٹھیک ہے. تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ اس کو پہچان گئے ہوں گے کہ تینوں حالتوں کو دیکھیں، اور یہ ویسے بھی 2 سے 3% اسما ہوتے ہیں نا. تو میں نے آپ سے کہا تھا جب آپ نسبی حالت لکھیں گے تو ہمیشہ الف کا اضافہ کریں گے. کیوں کریں گے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دس از دا عربک رائٹنگ رول، ٹھیک ہے. یہ عربی رسم الخط کا طریقہ ہے کہ جب بھی وہ فتح کی تنوین لکھتے ہیں تو اس کے بعد الف کا اضافہ کرتے. تو آلویز آپ نے تنوین، ناٹ اونلی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ سنگل فتح لکھیں گے تو آپ الف کا اضافہ کریں، نہیں، میں نے سنگل فتح کے ساتھ آپ کو نہیں کہا، ٹھیک ہے. میں نے آپ سے کہا کہ آپ فی الحال آپ نے الف کا اضافہ کرنا ہے فتح کی تنوین کے ساتھ، ٹھیک ہے. الحمدللہ. پھر آپ نے انشاءاللہ آگے دیکھا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ فتح کی جو ہم اضافہ کرتے ہیں الف کا، تو کون سی 2 کنڈیشن ہے جس میں ہم اضافہ نہیں کرتے؟ کسی کو یاد ہے کہ ہم ویسے تو الف کا اضافہ کرتے جب ہم نسبی حالت لکھتے ہیں، آبجیکٹ کی حالت ہوتی ہے جی، لیکن 2 کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جی. الف الحمدللہ تائی مربوطہ، ماشاءاللہ گڈ جی. تائی 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 جی مربوطہ اینڈ میں اور الف اور حمزہ اینڈ میں ٹھیک آ ہے، جائے ساتھ ٹھیک میں. ہے سسٹر سلمہ بارک اللہ. تائی مربوطہ اور الحمدللہ، اور جسے کہا جائے الف اور حمزہ آ جائے. واؤ حمزہ نہیں، واؤ حمزہ آئے گا تو آپ کو الف کا اضافہ کرنا ہوگا، لیکن الف اور حمزہ، ٹھیک ہے. اتنا ہم سب کر چکے تھے، گردانے بنا چکے تھے. ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے کریں گے نا تو پھر آگے جاتے جائیں گے، ٹھیک ہے. الحمدللہ. چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ جینڈر کی طرف چلتے. آج ہم نئے شروع کریں گے اسم کی حالت جسے کہا جائے جنس، یعنی اب آج ہم انشاءاللہ اسم کو 4 پہلو سے دیکھا جا رہا ہے. 4 طرح سے جب ہم اسم کو اچھی طرح پہچان جائیں گے تو ہم اس اسم کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ وہ سینٹنس کے اندر اس کی کیا مطلب وہ کیا رول پلے کر رہا ہے، اپنا آسان سے الفاظ میں کہہ لیجئے. تو جینڈر کے حساب سے اس کی 2 بڑی کیٹیگری ہے، ایک ہے مذکر اور دوسرا مؤنث جسے کہا جائے میسکولن اینڈ فیمنن، ٹھیک ہے. میسکولن اینڈ فیمنن. تو ہم نے دیکھا جتنی بھی عربی کی چیزیں ہیں اس میں زیادہ تر چیزیں مذکر ہیں. جو مؤنث ہے اس کو ہم نے کیٹیگرائز کر دیا، ٹھیک ہے. ہم مؤنث کو جان جائیں گے، بس یہ چیزیں مؤنث ہے، ریسٹ آف دا آل دا تھنگس دے آر دا مذکر، دے آر دا کیا میسکولن ہو جائیں گے. تو مؤنث 3 طرح کی، ایک ہے مؤنث حقیقی، دوسری ہے مؤنث قیاسی، اور تیسری ہے مؤنث سماعی. مؤنث حقیقی یعنی ریئل فیمنن، مؤنث قیاسی یا علامتی جس کو آپ کچھ آئیڈینٹیفیکیشن کے ذریعے سے اس کو پہچانتے ہیں، اور مؤنث سماعی جو آپ عرب سے سنتے آئے، یعنی عرب جس کو مؤنث کہتے ہیں. چلیے ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں. مؤنث حقیقی کیا ہوتا ہے؟ ایسا مؤنث جس کے مقابلے میں اس کا مذکر موجود ہو، یعنی ایسی فیمنن
جس کے کمپیریزن میں اس کا میسکولن موجود ہو تو ایسی فیمنن ریئل فیمنن کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں آپ سے کہتی ہوں امن، یہ کس کے لیے آتا ہے؟ ماں کے لیے آتا ہے، مدر. تو اس کے مقابلے میں ابن، اس کا جسے کہا جائے میسکولن پیئر موجود ہے، باپ. میں کہتی ہوں بنتن، بیٹی، تو اس کے مقابلے میں ابن یعنی ابنن، اس کا بیٹا موجود ہے. اسی طرح میں کہتی ہوں ناقتن، اونچنی، اس کے مقابلے میں کیا؟ جملون، اونٹ، کیمل، اس کے مقابلے میں موجود ہے. تو یعنی ریئل فیمنن کیا ہو جائے گی؟ جس کے مقابلے میں اس کا میل پیئر موجود ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح میں کہتی ہوں اختن. اختن کیا ہوتا ہے؟ بہن. آخن، اس کا بھائی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اتنی سمپل سی بات ہے. کوئی بھی اگر ریئل فیمنن کو کہا جائے تو اس کے مقابلے میں بس اس کا میل پیئر ہونا چاہیے، میل پیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ کہلاتی ہے جسے کہا جائے ریئل فیمنن. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مؤنث قیاسی یا علامتی، جس کو آپ سم کچھ آئیڈینٹیفیکیشن، کچھ علامتیں ہیں جس کے ذریعے سے آپ اس کو پہچانتے ہیں. نمبر 1، اگر کسی بھی ورڈ کے آخر میں الف یعنی آخری حرف پر تائی مربوطہ آ جائے تو سمجھ جائیے کہ یہ فیمنن ہے. کسی بھی ورڈ کے آخری حرف پر تائی مربوطہ آ جائے، جیسے جنتن، حیاتن، آخرتن، ہے نا، یہ سب آپ دیکھتے ہیں کہ لاسٹ ورڈ پہ تائی مربوطہ آ رہی ہے، گولتا آ رہی ہے، تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ جسے کہا جائے علامتی یا قیاسی، جس کو آپ گیس کر کے علامتوں کے ذریعے سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. پھر یہ کہ کسی بھی ورڈ کے آخر میں الف مقصورہ آ جائے، اسمال، جس کو عربی میں کہتے ہیں نا الف صغیرہ، الف صغیرہ. ٹھیک ہے، تو اسمال الف آ جائے، مقصورہ قصر سے، جس کو ہم اسمال چھوٹا سا الف لکھ دیتے ہیں نا مد الطبعی کی شکل میں. تو جب بھی جیسے آپ دیکھتے ہیں نا حسنا، صغرا، کبرا، تو یہ بھی کس کی علامت ہے کہ آپ اس کو آنکھ بند کر کے کہیں گے کہ یہ مؤنث ہے، مؤنث کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اسی طرح کسی بھی ورڈ کے لفظ کے آخری حرف پر الف اور حمزہ آ جائے، الف اور حمزہ آ جائے تو یہ بھی مؤنث کاؤنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، حمراء، ٹھیک ہے، ریڈ کلر کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح زرقاء، میرے خیال سے یہ بلو کلر کے لیے آتا ہے. اسی طرح صفراء یلو کلر کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو کہنے کا مقصد ہے بیضاء، بیضاء آپ نے قرآن مجید میں پڑھتے ہیں یہ ورڈ بھی نا، تو یہ بھی کیا جسے کہا جائے سفید کلر کے لیے آتا ہے. تو جہاں پہ بھی لاسٹ لیٹر پر الف اور حمزہ آ جائے کسی بھی ورڈ میں تو آپ کہیں گے کہ یہ جسے کہا جائے مؤنث علامتی ہے یا آپ کہیں گے قیاسی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی مؤنث جس کو آپ علامتوں کے ذریعے سے، کچھ آئیڈینٹیفیکیشن کے ذریعے سے پہچانیں گے، وہ مؤنث قیاسی یا علامتی ہے. اس میں 3 علامتیں آپ کو نظر آئیں گی جن کے ذریعے سے آپ اس کو ڈٹرمن کر سکیں گے. آخری لفظ پر تائی مربوطہ آ جائے، آخری اینڈ میں الف صغیرہ آ جائے، اسمال الف یا اسٹینڈنگ فتح وٹ ایور جو بھی آپ کہہ لیجیے، اور آخری حرف پر الف اور حمزہ آ جائے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تیسری جو مؤنث کی کیٹیگری ہے وہ ہے مؤنث سماعی، سماعت سے، سننے سے، ہیئرنگ سے، یعنی جس کو اہل زبان مؤنث قرار دیتے ہیں یا اہل زبان کے استعمال پر موقوف ہے. مراد ہے کہ بس جو اہل زبان نے کہہ دیا، چونکہ ان کی زبان ہے، ہر زبان کی اپنی ویلیو ہوتی ہے نا، ہر کوئی اپنے حساب سے لینگویجز کو اپنے حساب سے بولا جاتا ہے. تو سیم عرب بھی کچھ چیزوں کو اپنے یہاں مؤنث ہی بولتے ہیں. تمام حروف تہجی جو الفابیٹس ہیں عربی میں وہ سارے کیا ہیں؟ مؤنث سماعی ہیں. اسی طرح ملکوں، شہروں، قبیلوں، کنٹریز کے نام، سٹیز کے نام، ٹرائبس کے نام، یہ سارے نام جسے کہا جائے کیا کہلاتے ہیں؟ مؤنث سماعی. اہل عرب جو زبان والے ہیں، اہل زبان، اہل عرب اس کو مؤنث قرار دیتے ہیں. الشام، مکہ، قریش. اسی طرح دوزخ کے تمام نام دیکھیے یہ بھی مؤنث قرار دیتے ہیں. النار، النار، جہنم، سقر. تو جتنے بھی آپ قرآن مجید میں مؤنث کے نام تو بہت جہنم کے نام تو بہت سارے ہیں نا، تو دوزخ کے تمام نام جتنے بھی ہیل فائر ہیں، دوزخ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے مؤنث سماعی میں آ جاتے ہیں. اسی طرح آگے دیکھیے ہواؤں کے نام، جتنے بھی ہوا کے نام آئیں گے آگے، ایئر جو ہوا ہے، ریحن جیسے ورڈ آتا ہے، دبورن آتا ہے، قبولن آتا ہے،
یہ ساری جسے کہا جائے ہواؤں کے نام ہے، اور بھی آئے گی آگے جا کے انشاءاللہ. تو جتنی بھی ہواؤں کے نام ہے نا وہ بھی بیسیکلی مؤنث سمائی کہلاتی. اسی طرح انسانی جسم کے وہ اعضاء جو پیئر کی شکل میں، ٹھیک ہے، اعضاء کے وہ نام جو پیئر میں ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یدن. یدن کیا کہتے ہیں؟ دو آنکھ، دو پاؤں، سوری دو ہاتھ، ٹھیک ہے. اسی طرح رجلن دو پاؤں، اذن دو کان، ہے نا. تو مراد یہ کہ کہنے کا مقصد ہے جو باڈی کے وہ اعضاء، وہ پیئرز، وہ آرگن جو پیئر کی شکل میں ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ بھی مؤنث سمائی ہے. اسی طرح نا شرابوں کے نام بھی جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے وہ بھی مؤنث سمائی کی کیٹیگری میں آتا ہے انشاءاللہ لیٹر آن. اب اس کو نوٹ کر لیجیے انشاءاللہ کہ شرابوں کے نام بھی مؤنث سمائی میں آتا ہے. اس کے علاوہ اردن کا ورڈ، یہ بھی مؤنث سمائی ہے. ارد زمین کو کہتے ہیں. دارن کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی گھر کو کہتے ہیں. یہ بھی جسے کہا جب مؤنث سمائی ہے. ہمارے یہاں تو سورج نکلتا ہے، عربی میں سورج نکلتی ہے، ٹھیک ہے، شمس ہے نا. یہ سورج جو ہے ہم تو کہتے ہیں نا سورج نکل گیا، ہے نا، نکل گئی نہیں کہتے. تو ان کے یہاں کیا ہے؟ یہ مذکر نہیں ہے، فیمنن ہے، شمسن، ٹھیک ہے، یعنی سن. نارن یہ بھی اسی طرح. خمرن یہ جیسے شراب کا نام ہے نا خمر، یہ مؤنث ہے. اسی طرح سوقن بازار، یہ بھی جیسے کہا جائے مؤنث سمائی. اسی طرح کچھ اینیملس ہیں مجھے یاد نہیں آ رہے، میرے ذہن سے نکل گئے، انشاءاللہ لیٹر آن پھر میں آپ کو بتا دوں گی. لیکن یہ سارے مؤنث سمائی ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ العظیم. تو امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی، ہے نا. تو مؤنث سمائی کو ہم نے اب تک جو جتنا پڑھا اس کے اندر کیا دیکھا؟ ہم نے اس کے اندر دیکھا نمبر 1 آج ہم نے جینڈر کو پڑھا، اور جینڈر کے اندر ہم نے دیکھا کہ دو بڑی کیٹیگری ہے، ایک ہے میسکولن کی اور ایک ہے فیمنن کی. میسکولن مذکر، فیمنن مؤنث. عربی میں تمام چیزیں مذکر ہیں الا ایکسپٹ کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ مؤنث ہیں اور وہ آپ کو کیٹیگرائز کر کے بتا دی گئی ہیں. ایک ہے ریئل فیمنن، ایک ہے جسے کہا جائے کچھ آئیڈینٹیفیکیشن کے ذریعے سے قیاسی یا علامتی کہہ لیجیے، اور ایک سماج سے، ہیرنگ سے، جس کو اہل عرب مؤنث قرار دیتے ہیں. جو حقیقی ہے ریئل فیمنن ہے، اس کے مقابلے میں کمپیریجن میں اس کا میل پیئر ہونا ضروری ہے. جیسے ابن ہے تو امن ہے، اسی طرح اختن ہے تو اخن ہے، ناقتن ہے تو جملن ہے. سیم اسی طرح مؤنث قیاسی کو آپ علامتوں سے پہچانیں گے. اگر لاسٹ لیٹر پر تاء مربوطہ آ جائے تو مؤنث قیاسی ہے. لاسٹ لیٹر پر الف مقصورہ آ جائے تو آپ کہیں گے مؤنث قیاسی ہے. اسی طرح الف اور حمزہ آ جائے تو مؤنث قیاسی ہے. اس کے علاوہ آپ الحمدللہ کہہ لیجئے کہ مؤنث جسے کہا جائے لاسٹ میں جو سمائی ہے، جس کو اہل عرب ان کی زبان پر موقوف ہے کہ وہ اس کو کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی بات سب کو سمجھ آ گئی کلاس میں؟ نہیں، نیم آف دا وومن نہیں نیم آف دا وومن تو جی بالکل، جتنے بھی جیسے اگر عائشہ ہے کسی لڑکی کا نام ہے نا، تو اس کے مقابلے میں ضرور کوئی نہ کوئی بالکل مرد ہوگا. مراد ہے کہ عورت ہے نا تو اس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی اس کا میل پیئر تو ہوگا نا. الحمدللہ. جی نام، جزاک اللہ خیر. چل انشاءاللہ اب آپ سب قرآن مجید نکالیے، سارے لوگ قرآن مجید نکالیے. میں آپ سے ایک سوال کروں گی انشاءاللہ. آپ نے تھوڑا سا ٹائم میں سوچی تھی آپ کو آگے کروا دوں، لیکن آپ کیا چاہتے ہیں، میں آپ کو تھوڑا آگے پڑھا دوں یا اپلیکیشنز کروا دوں؟ آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ چلیے آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ کیا چاہ رہے ہیں آگے؟ اتنی بات تو آسان سی تھی، سب کو سمجھ آ گئے. اپلیکیشن کروا دیں. چلیے سسٹر صبا کہہ رہی ہیں اپلیکیشن کروا دیتے ہیں. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، آپ سب نے الحمدللہ دیکھ لیا؟ ٹھیک ہے، سب نے کھولا والنازعات، اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ بتائیں گے اور ہم ہر چیز کو ریوائز کریں گے ساتھ. آج میں آپ کو ہوم ورک بتاؤں گی آپ نے کرنا کیسے. ٹھیک ہے، والنازعات غرقا. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیے، غور سے بتائیے، یہ جو حمزہ ہے والنازعات کا، ٹھیک ہے، یہ جو حمزہ، یہ حمزۃ الوصل ہے یا حمزۃ القطع ہے؟ حمزۃ الوصل ہے یا قطع ہے؟ شابش بتائیے. کیونکہ یہ حمزہ پہ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا حمزۃ الوصل. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اگر واو نہیں ہوتا تو ہم بگننگ میں پڑھتے، لیکن بگننگ میں واو آ گئی تو یہ حمزہ ہے، اس کو کوئی الف نہ کہیں. ٹھیک ہے، یہ حمزہ ہے. آپ کو اگر عربی مصحف دیکھیں تو اس پہ اسمال جیسے کمپلیٹ سوات نہیں، اسمال سوات لکھا ہوا نظر آتا ہے، انکمپلیٹ سوات. ٹھیک ہے، وصل ہے. شابش. نازعاتی، غور سے انشاءاللہ آپ کا سوال ہے کہ یہ جو الف لام لگا ہے یہ کون سا ہے، شمسیہ ہے یا
یا قمریہ؟ غور سے دیکھ کے بتائیے. والنازعات میں ہم الف لام کو نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے. شمسیہ، بارک اللہ فیک، ہے نا، سب ٹائپ کریں تو پھر بات بنے گی نا. بالکل شمسیہ، کیونکہ ہم پڑھ بھی نہیں پائیں گے. میں پڑھنا بھی چاہوں تو نہیں پڑھ پا رہی ہوں. ٹھیک ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے آگے آ جائیے. والنازعات، تا کی حرکت کو دیکھ کے بتائیے. تا کی یہ کون سی حالت ہے؟ حالت رفع ہے، نصب ہے، جر ہے. ٹھیک ہے میں اس کا آپ کو رفعی حالت بتاتی ہوں. النازعات، النازعات، سوری ایک منٹ رکیے. النازعات، النازعاتی، النازعاتی جری حالت ہے. شابش، واؤ کی وجہ سے. ٹھیک ہے اب یہیں پہ رک جائیے. یہ بتائیے کہ النازعات، آپ نے یہ سب چیزیں پہچان لی. یہ بتائیے یہ اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ کیسے پہچانا کہ اگر یہ اسم ہے تو کیسے پہچانا اسم کو؟ پہچانا کس چیز سے آپ نے؟ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے اور اس سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ اس سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ الف. ٹھیک ہے واؤ بھی تو آ رہا ہے نا، قسم کا ہے نا. اسی وجہ سے دیکھیے یہ اس کی جری حالت ہے. ٹھیک ہے دونوں. اگر ون نازعات اگر نہیں ہوتا واؤ تو ان نازعات ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے بتائی یہ بات، قسم ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. ال بھی ہے اور واؤ بھی ہے. ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا. اچھا النازعاتی کو اگر آپ دیکھیں، آپ نے حالت بتا دی. غور سے دیکھ کے بتائیے یہ معرب ہے یعنی معرب منصرف ہے، تینوں حالتوں میں چینج ہوگا، یا پھر معرب غیر منصرف ہے، یا پھر جیسے کہا جائے الحمدللہ کہ یہ مبنی ہے. شاباش، معرب منصرف ہے. بارک اللہ فیک. الحمدللہ. ٹھیک ہے دیکھیے خود آپ پہچان گئے نا، میں نے تو نہیں بتایا، آپ خود ہی پہچان گئے. الحمدللہ. ٹھیک ہے آگے دیکھیے. غرقا. ٹھیک ہے غور سے دیکھیے گا. غرقا. اب اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیے. اسم میں فعل ہے حرف ہے؟ بتائیے اسم میں فعل ہے حرف ہے؟ اسم میں کیسے پہچانا کیسے اسم میں؟ اسم تنوین. شاباش. ٹھیک ہے لاسٹ لیٹر کی حرکت کو دیکھ کے بتائیے اعراب میں کون سی حالت ہے؟ رفع ہے، نصب ہے، جر ہے؟ جی کون سی حالت ہے؟ رفع ہے، نصب ہے، جر ہے؟ جی کون سی حالت ہے؟ رفع، نصب، جر؟ نصبی حالت ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ نصبی حالت ہے. گڈ ماشاء اللہ. اب مجھے بتا کے دیکھ کے بتائیے. دیکھیے آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ سب اپلائی کر رہے ہیں. بارک اللہ فیک. مجھے غور سے دیکھ کے بتائیے یہ معرب منصرف ہے، معرف غیر منصرف ہے، یا مبنی ہے؟ اب آپ خود بتا دیں گے. آپ کو پہچان ہے کہ تینوں حالتوں میں چینج ہو رہا ہے، تنوین آ رہی ہے. ٹھیک ہے شاباش. معرب منصرف ہے تو آپ کے لیے اتنی اپلیکیشن کرنا کس کے لیے مشکل ہے؟ الحمدللہ بالکل معرب منصرف ہے نا. سب یہی کہہ رہے ہیں معرب ہے کیونکہ غارقن، اس کو ویسے بنائیے غارقن، غارقن این غارقین، ہے نا. تینوں حالتوں میں اگر تنوین آ رہی تو اس کا مطلب آنکھ بند کریں اور معرب منصرف کر دیں بس. الحمدللہ سیم اسی طرح والناشطات، یہ اتنا میں سیم کروا چکی ہوں. جو شروع میں آ رہا ہے سیم وہی اپلیکیشن ہے اور وہی تا کے نیچے کسرہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے وہ آپ اس کو ویسے ہی کریں گے. نشتن بالکل سیم ہے. آپ کے لیے کوئی ہوم ورک مشکل ہے ہی نہیں، آپ نے سیم اسی طرح کرتے جانا ہے. فالسابقاتی میں ویسے جیسے میں نے آپ کو اسٹیپس بتائے ویسے فالمدبراتی کو بھی اسی طرح کرتے جائیں گے. آپ کے لیے کوئی پہچان مشکل. اب آ جائیں یوم. ایک آیت آپ کے ساتھ اور کروا دیتی. یہ ساری ایک ہی پیٹرن پر ہے. ٹھیک ہے آپ کر لیں گے نا اتنی سے. بالکل آپ نے اسی پیٹرن پر اپنی انالیسس کو کرنا ہے، ہر چیز کو آپ نے کرنا ہے تاکہ آپ رٹے ہی نہیں. آپ کو اتنا یاد ہو جائے کہ آپ آنکھ بند کریں اور آپ دیکھ کے کلام پاک کو بتا دیں کہ نہیں یہ اس کی نسبی حالت ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے، یہ ایسے. ٹھیک ہے الحمدللہ. یوم ترجف. یوم کون سی؟ پہلے بتائیے اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ شاباش. اسم ہے فعل ہے حرف ہے. اسم ہے دن ہے نا. ہم نے کہا تھا کہ جسے کہا جائے اسماء جو ہے وہ کسی چیز کا نام بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نام ہے. ٹھیک ہے یوم. حالت بتائیے اس کی. حالت رفع ہے، نصب ہے، جر ہے؟ کون سی حالت ہے؟ شاباش نصبی حالت ہے. لاسٹ لیٹر کی حرکت دیکھا. کلو جسے کہا جائے مفعول منصوب. ٹھیک ہے نصبی حالت ہے. ٹھیک ہے آگے دیکھ کے بتائیے یوم. ٹھیک ہے اب آپ غور سے اپنی پیچھے میموری کو بھی ریکال کیجیے گا اور ابھی فرنٹ ورڈ کو بھی دیکھیے گا اور بتائیے کہ یہ منصرف والا ہے یعنی معرب منصرف ہے یا غیر منصرف ہے. یومن کبھی آپ نے پڑھا ہے تو آپ اس کو دیکھ کے آپ ریکال کر سکتے ہیں کہ یہ مبنی ہے. کیا ہے یہ؟ شاباش.
مارا منصرف، آپ نے یومن بھی پڑھا ہے، یومن یومن یومن، ابھی یہاں پہ یوما کیوں آ رہا ہے انشاءاللہ لیٹر آن بتاؤں گی جب ہم پوری چیزوں کو چاروں حساب سے، ٹھیک ہے صحیح ہے نا تو فوراً آپ اس کی اس پہ جائیے کہ میں نے یومن تو پڑھا ہے، یومن تو آتا ہے، تنوین تو آتی ہے، تو یہ غیر منصرف تو نہیں ہو سکتا. الحمدللہ گڈ ماشاء اللہ. ترجفو کو ہم اسکپ کریں گے، یہ ورب ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اسکپ کر دینا ہے. اور واجفہ، اور واجفہ میں بتائیے کہ یہ میں اگر اس کو پڑھتی ہوں تو ترجف و واجفہ، ٹھیک ہے، مجھے بتائیے ترجف و واجفہ کے اندر یہ جو حمزہ ہے، حمزہ کون سا ہے؟ شابش، حمزہ کون سا ہے؟ اب آپ نے نام لکھ کے بتانا ہے. وصل، گڈ ماشاء اللہ، وصل ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ. الف لام پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، کون سا ہے؟ شمسی ہے، قمری ہے، کیا آ رہا ہے آپ کو؟ تو اتنی ورائٹی مل گئی ہے اس کے اندر. شمسی ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے شمسی ہے. اچھا راجیفا کے اندر دیکھیں لاسٹ لیٹر کی حرکت بتائیے یہ کیا ہے؟ ترجف راجیفا کے اندر مطلب ہے یہ فاعلی حالت ہے، نصبی حالت ہے یا جری حالت ہے؟ شابش، فائل، رفع، رفع حالت ہے، بالکل حالت ہے رفع، اسی لیے کہ ترجفو کا فائل ہے، ٹھیک ہے، ترجفو کانپے گی اور راجفہ کانپنے والی، ٹھیک ہے نا الحمدللہ گڈ. آگے اس کو کریں گے انشاءاللہ. تو آپ نے بالکل صحیح بتایا. اور کل فاعل مرفوع. اچھا مجھے غور سے دیکھ کے بتائیے یہاں پہ، آپ نے غور سے دیکھنا، ابھی ہم نے میسکولن کی یا فیمنن کی، تو میں آپ کو اس کی بلکہ ابھی آپ کو ہوم ورک دوں گی، یہیں پہ دے دیتی ہوں. اور راجفہ کو بتائیے یہ میسکولن ہے یا فیمنن ہے؟ میسکولن ہے یا فیمنن ہے؟ اب تک جتنے بھی آ رہے تھے تو ہم اس میں تو پہچان رہے تھے. یہ بالکل الحمدللہ یہ فیمنن ہے، فیمنن ہے، مونس ہے. کیسے پہچاننا؟ مونس کی ہے تو کون سی کیٹیگری ہے؟ اب مونس حقیقی ہے، ریئل ہے، یا سمائی ہے، یا پھر آپ کی علامتی ہے یا قیاسی؟ ٹھیک ہے قیاسی. شابش. کیسے پہچانا؟ پہچانا کیسے آپ نے؟ شابش. کیسے پہچانا؟ علامتی ہے تائے مربوطہ. شاباش، کیا مشکل ہے آپ کے لیے؟ ٹھیک ہے تائے مربوطہ، ٹھیک ہے الحمدللہ. اب آپ نے انشاءاللہ 10 آیت تک اسی طرح انالیسس کرنی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ انالیسس کریں گے اور گردان بنائیں گے. گردان کس کی بنائیں گے؟ اب تک ہم مذکر کی گردان بنا چکے ہیں، ٹھیک ہے. اگر وہ سلائیڈ ہو نا جس پہ مونس کی، آئی تھنک پتہ نہیں میں نے بھیجی نہیں بھیجی، نہیں یہ والی نہیں. ہاں یہ والی. شاباش بارک اللہ. یہ سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یہ سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. ایک تو آپ نے اسی طرح انالیسس کر کے بھیجنا ہے، ٹھیک ہے. اپنے طور پر آپ انشاءاللہ 1 سے ہم شروع کی آیت میں پوری انالیسس کرواتے ہیں، ریسٹ آف دا آیات کے اندر آپ خود بھیجیں گے، لیکن پہلی 10 آیت کے اندر آپ نے یہ سارے رول جس طرح میں نے ابھی آپ کو کروایا بھیجنا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اب آ جائیے ہم گردان بنائیں گے. گردان کیسے بنائیں گے؟ ٹھیک ہے. تو گردان بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ابھی ہم نے قرآن مجید کی آیات کو دیکھا اور ہم نے اس کے اندر دیکھا کہ جو جو ورڈ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم اس کو فیمنن بنانا چاہتے ہیں. اب ہم اس کو فیمنن بنانا چاہیں گے تو کیسے؟ مونس بنانے کا طریقہ ہے سمپل. آپ مونس بنانے کے طریقے میں آپ کیا کریں گے؟ جو مذکر ہے، ٹھیک ہے، سپوز کیجئے کوئی بھی مذکر لے لیجئے. میں آپ سے کہتی ہوں کہ بنائیے جیسے میں آپ سے کہتی ہوں خبیثن، ٹھیک ہے، خبیثن. خبیثن کیا ہے؟ مذکر ہے. اب اس کو آپ مونس بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ خبیثتن، خبیثتن، ٹھیک ہے. میں آپ سے کہتی ہوں کہ جیسے جنت تو ہے ہی مونس نا، جنتن، 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 تائے مربوطہ لگائے. خبیثتن، 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 ٹھیک ہے. صلاتن، 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 مسلمتن، 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 مہاجراتن، 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 ٹھیک ہے. کیسے بنائیں گے؟ سپوز کیجئے مسلموں تھا، ورڈ تھا مسلموں، ٹھیک ہے، مسلموں تھا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ لاسٹ لیٹر کی حرکت کو، ٹھیک ہے، لاسٹ لیٹر کی حرکت کو مسلموں کو ریپلیس کرنا ہے فتحہ کے ساتھ. اور آگے سے اگر حالت رفع ہے تو آپ دمہ کی تنوین لگا دیں گے. حالت نصب ہے تو آپ فتحہ کی تائے مربوطہ کے ساتھ تنوین لگا دیں گے. اور اگر حالت جر ہے تو آپ تائے مربوطہ لگائیں گے وتھ کسرہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو مسلمن، مسلمن سے کیا بن جائے گا؟ مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن. آپ نے صرف اینڈ میں تائے مربوطہ کا اضافہ کرنا ہے اکارڈنگلی تن، تن، تن. لیکن میک شور کیسے ٹرانسفر کریں گے؟ مسلمون سے تنوین ہٹے گی، فتح آ جائے گی لاسٹ لیٹر کی.
لم تو مسلمہ ہو گیا، اور پھر آپ اس میں تائے مربوطہ فتح دمہ کی لگا دیجئے تو مسلمتن، 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 ٹھیک ہے۔ اب آپ اپنی آیات پر آئیے، ہم کیسے مؤنث بنائیں گے؟ سب سے پہلے اگر آیات کو دیکھیں تو آیات کے اندر آتا ہے جی والنازعات، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ابھی آپ نے کیا ہے، کر تو لیا ہے، یہ نازعاتن کی جمع ہے والنازعات، ٹھیک ہے، لیکن یہ مؤنث کے اندر جمع ہے، ٹھیک ہے، جمع مؤنث سالم ہے، تو لیکن ابھی آپ نے واحد تثنیہ جمع پڑھا نہیں ہے تو میں آپ سے نہیں کہتی ہوں۔ غرقن کو دیکھیے، اگر آپ اس کو مؤنث بناتے ہیں تو کیسے بنائیں گے؟ غرقن، پہلے اس کی حالت رفع دیکھیے، غرقن، 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 غرقتن، 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 ٹھیک ہے، نشتن، 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 نشتاتن، 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 سو سمپل ہے نا، کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، بس تنوین کو ہٹانا ہوتا ہے۔ سب ہن، تو سب پہلے آپ اس کی حالت رفع بنائیے، سب ہن، سب ہن، سب ہن، سب ہتن، سب ہتن، سب ہتن، کس کے لیے مشکل ہو رہا ہے؟ اور یہ راجفہ کو بنا لیجیے، راجفتن ہے لیکن ال لگ گیا اس لیے تنوین ہٹ گئی، اور راجفتو، اور راجفتا، اور راجفتی، اور اگر آپ اس کو تنوین کے ال کے بغیر بنائیں گے تو راجفتن، 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 ٹھیک ہے، اور رادفتو، اور رادفتا، اور رادفتی، اسی طرح رادفتن، 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 ٹھیک ہے، تو کر لیں گے اسی طرح سے گردان۔ آواز نہیں آ رہی یوٹیوب پہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ میں سے کسی کو آواز نہیں آ رہی یوٹیوب پہ؟ انا کب سے آواز نہیں آ رہی یوٹیوب پہ؟ جی آپ لوگ کو آواز اب آ رہی ہے کیا؟ آپ دیکھیے، چیک کیجیے یوٹیوب پہ۔ جی مجھے اب آ رہی ہے سدرت۔ جی جی جزاک اللہ۔ جی یوٹیوب شروع سے نہیں آ رہی ہے آواز یوٹیوب پہ۔ یوٹیوب پہ شروع سے آواز نہیں آ رہی؟ انا للہ، سسٹر آپ میں سے کوئی نوٹس کیا کریں نا تو گروپ میں بتا دیا کریں اسی وقت۔ آپ شور ہی نہیں آ رہی، انا للہ و انا، چلیے اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اس میں خیر ہوگی انشاءاللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بات نہیں، اگر یوٹیوب پہ نہیں بھی کیا تو انشاءاللہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، انشاءاللہ آپ اس میں سن لیجیے گا کسی وجہ سے بھی، لیکن آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جب کبھی ایسا ہو تو انشاءاللہ آپ اس کو ضرور مینشن کر دیجیے تاکہ دیکھ لیا جائے۔ میرے پاس تو ساری چیزیں ٹھیک ہے، واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے، ہو سکتا ہے کوئی پرابلم آ گئی ہوگی، ہم سب انسان ہیں لیکن ان مشینوں کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کر دے۔ تو آپ کا یہ ہوم ورک ہے، انشاءاللہ آپ نے بھیجنا ہے ہمارا، جی انشاءاللہ، جی انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ ہمارا یہیں پہ سیشن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جو آپ کو میں نے ہوم ورک بتایا ہے، آپ نے مؤنث کی گردانیں کر کے بھیجنی ہے، مؤنث کو میں دیکھنا چاہ رہی ہوں آپ کیسے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو 1 سے 10 آیات کی انالیسس بتائی، آپ اس کو کر کے بھیجیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔